وہ لامیا کے ساتھ کیفیٹیریا میں بیٹھی اسائنمنٹ پر اہم ڈسکشن کرتے ہوئے سوڈے کے سپ لے رہی تھی جب یکدم سامنے اس کی نگاہ اٹھی تھی اور وہ چونک گئی تھی۔ عفنان علی خان بڑے پر اعتماد قدموں سے چلتا ہوا ان کی سمت بڑھ رہا تھا۔ وہ مسکرائی تھی، پھر لامیا کی جانب دیکھا تھا جس کی اس جانب پشت تھی۔ لامیا، عفنان علی خان: ہاں، ابھی کچھ دیر قبل فون آیا تھا ان کا، لیکن سر احسان الحق کی کلاس کے باعث کال مسڈ کال بن گئی۔ لامیا کا انداز پر افسوس تھا۔ ہاں، لیکن ابھی موصوف خود چلے آ رہے ہیں۔ وہ مسکرائی تھی۔ کیا؟ وہ چونکی تھی، پھر پلٹ کر نگاہ کی تھی، مگر تب تک عفنان علی خان سر پر پہنچ چکا تھا۔ وہ جو یکدم اپنی چیزیں سمیٹتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، اس کے یہاں پہنچ جانے پر جزبز ہو گئی تھی۔ وہ وہاں سے ہٹنا چاہ رہی تھی، مگر اس کی آمد سے قبل۔ لیکن وہ شخص بھی ایک کایا تھا۔ تم کہیں بھاگ رہی ہو؟ لامیا سے ہیلو ہائی کرنے کے بعد وہ بڑی بے تکلفی سے اس سے مخاطب ہوا تھا۔ وہ مسکرا دی تھی۔ کیسے ہیں آپ؟ پرفیکٹ۔ اور تم؟ پرفیکٹ ٹو۔ اس نے مسکراتے ہوئے سامنے شانے اچکائے تھے۔ وہ مسکرا دیا تھا۔ پھر تو بہت خوب جمے گی ہماری۔ وہ حسب معمول شوخ تھا۔ اس نے لامیا کی طرف دیکھا تھا، وہ بھی مسکرا رہی تھی۔ اس کے لب بھی ہولے سے پھیل گئے تھے۔ بیٹھو نا تم بھی، اسے بدستور کھڑے دیکھ کر کہا تھا۔ نہیں، مجھے کچھ کام ہے۔ وہ وہاں ٹھہرنا نہیں چاہتی تھی، تبھی سہولت سے کہتے ہوئے مسکرائی تھی۔ انابیہ شاہ، ہم کوئی خاص راز و نیاز نہیں کرنے والے، بیٹھو تم۔ لامیا نے اب کے ڈپٹا تھا۔ اس نے دیکھا تھا وہ شخص اسے بغور دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ بہت ہولے سے بیٹھ گئی۔ میں یہاں سے گزر رہا تھا، سوچا تم سے ملتا چلوں۔ عفنان علی خان نے جواز دیا تھا۔ اچھا کیا، مجھے بھی بہت زوروں کی بھوک لگ رہی تھی اور کینٹین کا اسٹف کھانے کا میرا کوئی موڈ نہ تھا۔ لامیا جواباً مسکرائی تھی۔ اسے کہتے ہیں دل سے دل کو راہ ہونا۔ انابیہ شاہ مسکرائی تھی، اور جہاں لامیا ہنسی تھی وہیں وہ شخص مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگا تھا۔ وہ مسکرا رہا تھا اور اسے ان آنکھوں کے رنگ آج بھی ویسے ہی لگ رہے تھے۔ وہی لپکتی نظر، وہی وارفتگی، وہی دیوانہ پن۔ وہ یکدم ہی نگاہ پھیر گئی تھی۔ لامیا، تمہاری دوست کی آنکھوں کے رنگ بہت خوبصورت ہیں۔ اس سے قبل جانتی ہو میں نے ایسی آنکھیں کہاں دیکھی تھی؟ عفنان علی خان نے بہت مگن سا بول رہا تھا۔ عفنان، تم میرے سامنے کسی اور کی تعریف کر رہے ہو؟ لامیا نے مصنوعی خفگی سے اسے گھورا تھا، مگر وہ اسی قدر دل فریبی سے مسکرا دیا تھا۔ نہیں، مگر ان آنکھوں نے مجھے شربت گلا کی یاد دلا دی ہے۔ شربت گلا؟ ہو از شی؟ لامیا نے گھورا تھا، مگر وہ ہنس دیا تھا اور بغور انابیہ شاہ کے سمت تکنے لگا تھا۔ شاید تم نہیں جانتی، ایک افغانی خاتون تھیں۔ امریکن یونیورسٹیز میں ان آنکھوں کے رنگوں پر اور ان آنکھوں سے نکلتے شعاؤں پر ریسرچ کی جا رہی تھی، مگر اب تک سب ناکام رہے۔ سننے میں آیا تھا اس کی آنکھوں سے سست رنگی شعائیں نکلتی ہیں جو دیکھنے والی نگاہ کو نہ صرف جکڑتی ہیں بلکہ اسے حیران بھی کر دیتی ہیں۔ ہے نا امیزنگ اسٹوری؟ وہ ایک گہرے راز سے پردہ اٹھاتا ہوا مسکرا رہا تھا، تبھی لامیا مسکراتے ہوئے بغور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی تھی۔ حیران کن، میں نے آج تک کیوں غور نہیں کیا؟ انابیہ شاہ موضوع گفتگو بننے پر کسی قدر الجھن کا شکار نظر آ رہی تھی۔ آنکھیں تو واقعی خوبصورت ہیں تمہاری انابیہ شاہ، پھر تو شربت غلا کی طرح تمہاری آنکھوں پر بھی ریسرچ ہونی چاہیے۔ لامیا مسکراتے ہوئے اسے چھیڑ رہی تھی، وہ جیسے اس لمحے زبردستی مسکرائی تھی اور مکمل خود اعتمادی کے ساتھ عفنان علی خان کی سمت تکنے لگی تھی۔ آپ کی نالج تو خاصی کمال کی ہے، میں تو سمجھی تھی آپ فقط باتیں ہی بنا سکتے ہیں۔ جو شخص جدید دور کی شربت غلا کو کھوج سکتا ہے وہ یقیناً بہت کچھ اور بھی کر سکتا ہے۔ وہ بہت مضبوط لہجے میں کہتا ہوا مسکرایا تھا، انداز ٹھوس اور مدلل تھا۔ وہ اپنی جگہ ساکت سی رہ گئی تھی۔ اٹھو اب فوراً، مجھے بھوک لگ رہی ہے، لامیا یکدم بولی تھی، ساتھ ہی انابیہ کی سمت دیکھا تھا۔ تم بھی چلو، اس روز بھی تم نے ٹال دیا تھا۔ انابیہ شاہ نے سامنے بیٹھے شخص پر ایک نظر کی تھی۔ اسے لگا تھا جیسے وہ نظریں ایک آس سے اسے دیکھ رہی ہیں، شاید پھر کوئی وہم، پھر کوئی گمان، مگر وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، مجھے لائبریری میں کچھ کام ہے۔ سہولت سے منع کرنے کے ساتھ وہ مسکرائی تھی۔ ایکسکیوز می،
ان کے اٹھنے سے قبل ہی وہ اٹھی تھی اور چلتی ہوئی کیفیٹیریا سے نکلتی چلی گئی تھی، اور اسے جانے کیوں لگا تھا کہ کوئی نظر اس کا تعقب کر رہی ہو، بغور اسے دیکھ رہی ہو، جانچ رہی ہو۔ وہم تو نہ تھا شاید، مگر یقین کرنے کو وہ پلٹ کر دیکھ بھی قطعی نہ سکتی تھی۔ شربت گلا سی آنکھیں، جانتی ہو میں نے ایسی آنکھیں کہاں دیکھی تھیں؟ ایک مگن سا لہجہ، مگر وہ ہر تاثر کو جھٹکنے لگی تھی، پھر کبھی کچھ نہ سوچنے کے لیے۔ اس دن کے بعد سے اس نے جتنی بار بھی اس واقعے کے متعلق سوچا تھا، اسے وہ ایک خواب لگا تھا، بھیانک ترین خواب، مگر ایسا ہرگز نہیں تھا۔ وہ کچھ سوچ کر خود کو بہلا نہیں سکتی تھی، کوئی دلاسے دے کر خود کو بے وجہ مطمئن نہیں کر سکتی تھی، کوئی تسلی دل کے لیے نہیں تھی، کیونکہ جو نظر نے دیکھا تھا وہ کوئی خواب نہ تھا، حقیقت تھی، اٹل سچائی، اور وہ چاہتی بھی تو نہ جھٹلا سکتی تھی، نہ ہی اسے فراموش کر سکتی تھی۔ کتنی سوئیاں سارے بدن میں چبھ رہی تھیں، کیسی سزا کی مستحق ٹھہری تھی وہ تو کسی اور دنیا کا شخص تھا، اس کے رنگ ڈھنگ تو کچھ اور تھے، وہ تو کچھ اور طرح کے خواب دیکھتا تھا۔ کتنے شاہانہ تھی اس کی طبیعت، اور وہ تو عام زمانوں میں بسنے والی عام سی لڑکی تھی، عام سے خواب رکھنے والی۔ کتنا بے جوڑ میل تھا ان کا، کتنا غلط فیصلہ تھا وقت کا۔ کتنی دیر تک وہ اپنی قسمت پر ماتم کرتی رہی تھی، بے آواز آنسو بہاتی رہی تھی۔ کل رات پاپا سے بات بھی ہوئی تھی، وہ اس کی بابت پریشان ہو رہے تھے۔ اس نے کسی طرح کا کوئی تاثر انہیں نہیں دیا تھا، یہی ظاہر کیا تھا کہ سب ٹھیک ہے۔ ان کی بابت بے حد پریشان تھی، اتنی تفاوتوں پر وہ پہلے ہی بے حوصلہ ہو رہی تھی۔ ان کی آنکھوں کی نمی کو وہ دل سے محسوس کر رہی تھی۔ پاپا، آپ رو رہے ہیں؟ کہتے ہوئے اس کی خود کی آواز بھر آ گئی تھی۔ نہیں بیٹا، مگر تم اپنا خیال رکھو۔ جی، مگر آپ کو اپنی کیئر کی زیادہ ضرورت ہے پاپا، اور میرب کو آپ کی بہت فکر ہے۔ نہ چاہنے کے باوجود اس کی پلکیں بھیگتی چلی گئی تھیں۔ نئی رپورٹس آ گئیں پاپا؟ اس نے ہاتھ کی پشت سے آنکھیں رگڑ کر یکدم دریافت کیا تھا۔ ہاں، آ گئی ہیں۔ وہ چونکے تھے۔ کیا کہتے ڈاکٹرز پاپا؟ ایوری تھنگ از فائن بیٹا، وہ مسکرائے تھے۔ پاپا، وہ خود پر اختیار نہ رکھ سکی تھی۔ میرب، اتنے فاصلے پر پاپا نے جیسے اسے تنبیہ کی تھی، مگر بہت سے آنسو چپ چاپ رخساروں پر بہتے چلے گئے تھے۔ ڈاکٹر نے سرجری کے لیے کب کی ڈیٹ دی ہے پاپا؟ ابھی نہیں دی، مگر تم رونا نہیں میرب۔ وہ جانتی تھی اس کے اس طرح رونے سے پاپا کو بہت تکلیف ہو رہی تھی، تبھی وہ آنکھیں رگڑتے ہوئے زوباریہ اور فانی کے متعلق دریافت کرنے لگی۔ تم خوش ہونا بیٹا، پاپا نے یکدم اس سے دریافت کیا تھا۔ وہ چونکی تھی۔ پاپا یقیناً اس سے اس نئے رشتے، اس نئے حوالے کی بابت دریافت کر رہے تھے۔ وہ سر اسباب میں ہلانے لگی تھی۔ جی پاپا۔ حمیدہ بیگم خیال رکھ رہی ہیں نا تمہارا؟ تمہیں وہاں کوئی تکلیف تو نہیں؟ وہ متفکر تھے۔ نہیں بابا، سب ٹھیک ہے۔ اس نے پاپا کو مطمئن کیا تھا، مگر خود اندر تک ایک بے اطمینانی پھیلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ چاہتے ہوئے بھی اس کے لیے یہ کڑوا گھونٹ پینا بے حد مشکل تھا۔ کیمپس جانا شروع کر دیا تھا، مگر سیف الرحمن سے اس کے متعلق کوئی بات نہ کی تھی۔ کیا بات ہے؟ تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو؟ نہیں تو؟ وہ زبردستی مسکرائی تھی، اور سیف الرحمن بغور اس کا چہرہ تکنے لگا تھا۔ میرب سیال، تمہاری یہ آنکھیں جھوٹ کہنے کے فن سے واقف نہیں ہیں، تم انہیں سچ بولنے سے باز نہیں رکھ سکتی۔ میرب سیال، تمہاری یہ آنکھیں جھوٹ کہنے کے فن سے واقف نہیں ہیں، تم انہیں سچ بولنے سے باز رکھنے میں قطعی ناکام ہو۔ بتاؤ کیا بات ہے؟ نہیں، کوئی بات نہیں۔ منگنی سے خوش نہیں ہو؟ اس نے پکڑا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اس نے اس کی سمت دیکھنے سے اجتناب برتا تھا۔ تو پھر؟ وہ بہضت تھا۔ میری کلاس ہے سیف الرحمن، جان چھڑا رہی ہو مجھ سے؟ وہ مدل لہجے میں بولا تھا، اور وہ جواباً چپ سادھ کر اس کی جانب دیکھنے لگی تھی۔ بہت پریشان ہونا؟ پھر کہہ کر دل کا بوجھ ہلکا کیوں نہیں کر رہی ہو؟ وہ ایک نگاہ میں اس کے اندر کے رنگ کو پڑھ گیا تھا۔ کتنے سمندر آنکھ میں تھے ان آنکھوں میں، مگر وہ ان تمام پانیوں کو اپنے اندر کہیں گم کرنے کے جتن کرنے لگی تھی۔ میرب، میں سننا چاہتا ہوں، کیا ہوا ہے تمہیں؟ اور کیا تم وہیں اپنے منگیتر کے گھر قیام پذیر ہو ابھی تک؟ وہ سر جھکا گئی تھی، پھر بہت ہولے سے بولی، دراصل مجھے فقط منگنی کے لیے کہا گیا تھا، مگر منگنی کی جگہ یکدم ہی نکاح کر دیا تھا۔ وہ اس کی سمت دیکھنے سے گریزاں تھی، اور سیف الرحمن نے اسے بغور دیکھا تھا۔ مگر وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ میرب،
اور اس کی آنکھوں کے کتنے بند اس دوستی سے پر لہجے پر ٹوٹتے چلے گئے تھے۔ سیف الرحمن نے فقط خاموشی سے اسے دیکھا تھا، پھر بہت آہستگی سے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دھر دیا تھا۔ میرب، مجھے پاپا بہت یاد آ رہے ہیں سیفی، مجھے سب اپنے بہت یاد آ رہے ہیں، اس نے اپنے آنسوؤں کا بہت کمزور سا جواز دیا تھا۔ سیف الرحمن اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ اتنا تو وہ جان گیا تھا کہ کچھ تھا، مگر فی الحال میرب اس سے کہنا نہیں چاہ رہی تھی، سو اس نے بھی کریدنا مناسب خیال نہیں کیا تھا۔ میرب کچھ دیر تک سر جھکائے بیٹھی رہی تھی۔ سیفی نے اپنا رومال دیا تھا، اس نے چہرہ پوچھا تھا اور چہرے کا رخ پھیر کر بولی تھی، سیفی، یہ چینج زندگی میں بالکل اچانک آیا ہے، میں ذہنی طور پر اس کے لیے تیار نہیں تھی۔ میں نے کبھی اپنے لیے کسی جیون ساتھی کا کوئی تصوراتی خاکہ بھی نہ بنایا تھا، عام لڑکیوں کی طرح کوئی پیکر نہیں تراشا تھا، مجھ سے یہ تبدیلی ہضم نہیں ہو رہی۔ میرب، کتنی لڑکیاں ہیں جن کی اسی طرح بیٹھے بٹھائے اچانک شادیاں ہو جایا کرتی ہیں، تم بھی خوش نصیب ہو، فقط نکاح کے بندھن میں بندھی ہو ابھی۔ اس نے ماحول کی کفاست کو مسکرا کر ٹالنا چاہا تھا، میرب بھی جیسے اس کا دل رکھنے کو مجبوراً مسکرائی تھی۔ ہیں کیسے موصوف؟ قدرے توقف سے اس نے دریافت کیا تھا۔ وہ بے طرح چونکی تھی، اسباب میں سر ہلانے لگی تھی۔ بہت اچھے ہیں۔ کس قدر انڈرسٹینڈنگ ہوئی؟ فقط 20 دن تو گزرے ہیں، اور اتنے دنوں میں کہاں انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، اتنے تو دور رہتے ہیں وہ، ملکوں سفر رہتا ہے، بس ایک آدھ بار بات ہوئی ہے، وہ بھی سرسری سی۔ سرسری سی؟ اس نے چھیڑا تھا، وہ ہنس دی تھی۔ اب ارینج شادیوں میں تو ایسا ہی ہوتا ہے، تمہیں کیسے لگتے ہیں موصوف؟ پتہ نہیں، ابھی تو بغور دیکھا بھی نہیں۔ وہ زبردستی مسکرا رہی تھی، مسلسل۔ میرب، تم اتنی دقیانوسی خیالات کی حامل تو کبھی نہ تھی، لیکن سنو، اچھا وقت ہے یہ، جبکہ تم یہاں قیام پذیر ہو، کوشش کرو اس کے مزاج کو سمجھ لو، ایک اچھی گھرداری میں یہ باتیں بڑی کام کے باعث ہوتی ہیں۔ اب تم مجھے گھرداری کے سنہری اصول سمجھاؤ گے؟ وہ مسکرائی تھی۔ مجبوری ہے، اس وقت کوئی بزرگ تمہارے قریب موجود نہیں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے چہرے کا رخ پھیر گئی، تبھی وہ گویا ہوا تھا، یہاں سب کو سبھی کچھ ملتا ہے میرب، لیکن کچھ ضرور مل جاتا ہے، سو جو مل جائے اسے سنبھال کر رکھو، عظیم مانو۔ یوں بھی خوشی کی ساری لاجک ہمارے اندر سے اٹھتی ہے، ہم سوچیں گے ہمیں خوشی ہوگی تو تبھی ہم در حقیقت خوش رہ پائیں گے۔ تم بھی خوشیوں سے متعلق سوچنا شروع کر دو اور مستقبل وقت پر ڈال دو، جب جو ہوگا بہتر ہوگا، اپنے سارے خدشے، سارے وسوسے کہیں دفن کر دو، آنکھوں میں خوابوں کو آنے کی جگہ دو، مجھے امید ہے کسی قدر افاقہ ہوگا۔ وہ کہتے کہتے ایک دم چپ ہوا تھا، وہ بھی مسکرا دی تھی، تبھی واچ مین نے آ کر اطلاع دی تھی، کوئی سردار سبکتگین حیدر لغاری صاحب بلاتا ہے تم کو، باہر گاڑی رکی ہے، وہ انتظار کر رہا ہے تمہارا، شاید لینے کے واسطے آیا ہے۔ جہاں سیف الرحمن چونکا تھا، وہیں وہ بھی قدرے حیرت سے اس کی طرف تکنے لگی تھی۔ او، تم تو کہہ رہی تھی انڈرسٹینڈنگ نہیں، یہاں تو کیمپس کے اوقات تک ازبر ہیں۔ وہ یکدم مسکرایا تھا، وہ فائل اور دیگر اشیاء سنبھالتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ پارکنگ میں سردار سبکتگین حیدر لغاری کی سیاہ مرسیڈیز کھڑی تھی، مگر فرنٹ سیٹ پر آلریڈی کسی نازک اندام حسینہ کے وجود سے پر تھی۔ وہ تھکے ماندے قدموں سے چلتی ہوئی کھڑکی کے پاس جا رکی تھی، کسی خاص حکم کی منتظر۔ سردار سبکتگین حیدر لغاری نے سیاہ سن گلاسز آنکھوں سے ہٹائے بغیر اسے دیکھا تھا۔ بیٹھو، حکم صادر ہوا تھا، اور وہ چپ چاپ بنا کوئی تعارض برتے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی تھی۔ بہت سا دھواں آنکھوں میں ابھرنے لگا تھا۔ کیا پھر وہی اس رات والا منظر ریپیٹ ہونے جا رہا تھا؟ وہ سردار سبکتگین حیدر لغاری کی پشت کو خالی خالی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ گاڑی کا ماحول اس گھڑی بڑا رومانٹک ہو رہا تھا، بڑی مدھر مہک پھیلی ہوئی تھی، دھیمی آواز میں بڑا سینٹیمنٹل سا ویسٹرن میوزک بج رہا تھا، شاید بہت دھیمے سروں میں کوئی ایک دوجے سے مخاطب بھی تھا، قصہ موضوع بحث تھا، کوئی داستانیں خاص چھڑی ہوئی تھی مابین۔ منظر اس رات سے کچھ میل کھاتا ہوا تھا، مگر چہرہ آج نیا تھا۔ شاید سردار سبکتگین حیدر لغاری کو یکسانیت پسند نہ تھی، شاید اس نگاہ کو نئے منظروں کی بڑی جستجو تھی۔ وہ ہونٹ کھینچتے جانے کیوں ساکت سی اس کی سمت تکتی چلی گئی تھی، حالانکہ اس کا تو کوئی حق بھی نہ تھا۔ حق تو شاید سونپنے سے ہوتا ہے، دینے سے ہوتا ہے، اور اسے ابھی تک ایسی کوئی یقین دہانی نہیں کرائی گئی، کوئی اقرار نہیں سونپا گیا۔
مگر اس کے باوجود وہ ٹہری نگاہ بڑی ساکت سی تھی۔ سردار سبکتگین حیدر لغاری نے اسی لمحے قدرے چونکتے ہوئے بیک مرر سے اسے دیکھا تھا، مگر اپنی چوری پکڑے جانے سے وہ قطعی خجل نہیں ہوئی تھی، بس نگاہ پھیری تھی اور کھڑکی کے اس پار دیکھنے لگی تھی دوڑتے بھاگتے منظر اور ان کی طرف بے ساختہ لپکتی نگاہ۔ اس کی حقیقت بھی تو یہی تھی۔ سیفی نے کہا تھا، خوشیاں سوچو، خوشیاں تلاش کرو، آنکھوں میں خوابوں کو آنے کی جگہ دو، اور وہ کیسے پکڑتی ان بھاگتے دوڑتے منظروں کو، کیسے تعارف کرتی ان کا۔ دوڑتے بھاگتے منظر تو شاید خواب ہوتے ہیں جو کبھی ہاتھ نہیں آتے، کبھی مٹھیوں سے نہیں دبوچ سکتے۔ گاڑی اپنی رفتار سے چلتے چلتے یکدم رکی تھی۔ اس نے چونک کر دیکھا تھا، وہ پرے رخ وجود مسکراتے ہوئے سردار سبکتگین سے اجازت چاہ رہا تھا۔ کوئی امرا کی گلی تھی۔ اسٹریٹ کی دونوں جانب وسیع و عریض بنگلوز بنے ہوئے تھے۔ وہ وجود ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان وجود کے قریب تھا۔ انداز میں شوق تھا، لگن تھی، دونوں میں اختتامی کلمات کے ساتھ علامتی رسومات بھی ادا ہوئے تھے، اور بالآخر وہ پرے رخ گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل کھڑی ہوئی تھی۔ میرب سیال نہ چاہتے ہوئے بھی کن اکھیوں سے ان ناپسند منظروں کو دیکھ رہی تھی۔ اب وہ پرے رخ کھڑکی میں جھک آئی تھی، انداز میں حد درجہ بے قراری تھی۔ رات تم آ رہے ہو نا؟ باہر کھڑے ہونے کے باعث وہ پہلے کے مقابلے میں قدرے بلند آواز میں بولی تھی۔ سردار سبکتگین حیدر لغاری نے اسبات کی مہر ثبت کی تھی۔ اوکے۔ وہ لڑکی بڑی ہی دلربائی سے مسکرائی تھی، پھر کھلے گیٹ سے اندر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ میرب چہرے کا رخ پھیرے کھڑکی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ وہ پرے رخ چلی گئی تھی مگر گاڑی نہ چلی تھی، مگر میرب قطعی چونکی نہ تھی۔ شاید کچھ اور ہونا باقی تھا ابھی، شاید کوئی اقدام خاص۔ سنو، وہ خود میں مگن بیٹھی تھی۔ جب بھاری لہجے میں اسے پکارا گیا تھا، وہ بے طرح چونکی تھی۔ کس قدر حیرت سے اس شخص کی جانب دیکھا تھا۔ آگے آ جاؤ تم۔ ایک مزید حکم صادر ہوا تھا۔ وہ ساکت سی چند ثانیوں تک بیٹھی رہی تھی، پھر دروازہ کھول کر اتری تھی اور اس خالی کی گئی سیٹ پر بہت ہولے سے بیٹھ گئی تھی۔ سردار سبکتگین حیدر لغاری نے گاڑی آگے بڑھا دی تھی۔ گویا اس کا حصہ یہ تھا، چیزیں اس کے مصرف میں بھی آنا تھی، مگر کچھ لمحے اس کے نام بھی تھے، مگر شاید باقی بچ جانے کے بعد اس کا شمار بھی ہونا تھا، مگر شمار ہو جانے والے تمام مطلوبہ نمبروں کے بعد۔ کتنی ٹیسیں اٹھی تھیں اس کے اندر، کتنا درد اٹھا تھا، کیا پا لیا تھا اس نے، کیا گوا دیا تھا، شاید اپنا آپ، شاید سب کچھ۔ کن بے قدرے ہاتھوں میں آئی تھی وہ، کس مقام پر فٹ کیا گیا تھا اسے، جہاں پہلے سے سارے منظر بھرے ہوئے تھے، جہاں اس کی کوئی ضرورت ہی نہ تھی۔ کتنے سناٹوں کا پہرا وجود کے ارد گرد بنتا چلا گیا تھا، کتنی مشکلوں میں گھر گیا تھا دل، کتنی خاموشیاں سمٹ گئی تھیں جہاں، اور مداوا رک گیا تھا۔ کیا تھا مداوا؟ کس قدر عجلت میں بنا کوئی چھان پٹک کیے اس کے نصیب کا فیصلہ سنا دیا گیا تھا۔ اتنا بڑا فیصلہ، کیسے ہمدرد تھے اس کے، کیسے اپنے تھے، کتنے مضبوط بندھن میں باندھے گئے تھے اسے، کتنی مضبوط زنجیروں میں جکڑ گئے تھے اسے کہ وہ چاہتی بھی تو آزاد نہ ہو سکتی تھی۔ لیکن کیا اس بندھن کی جگہ اگر فقط ایک انگوٹھی اس کی انگلی میں ہوتی تو وہ اس سے خود کو نکال پاتی، اس بندھن سے خود کو آزاد کرا لیتی؟ شاید نہیں، مگر تب بھی اسی قدر کمزور ہوتی، اسی قدر بزدل اور ڈرپوک ہوتی، کیونکہ اس کا سر محبتوں کے سامنے جھکا تھا، مجبوریوں کے سامنے بے بس ہوا تھا وجود۔ اس نے اپنے چاہنے والوں کے لیے اپنی قربانی دی تھی، اس کی خوشی کو مقدم جانتے ہوئے آنکھیں بند کر کے اس اندھے کنویں میں چھلانگ لگا دی تھی۔ بندھن بننے سے قبل بھی سب کچھ مخفی تھا اس پر، مگر کچھ بے نام سے خدشے اندر سر اٹھانے لگے تھے۔ اس کی چھٹی حس مسلسل اسے کسی آنے والے خطرے سے متعلق مطالعہ کر رہی تھی، مگر اس نے پھر بھی کوئی آواز نہ اٹھائی تھی، کسی حکم سے تائب نہیں ہوئی تھی۔ اس پر تبھی منکشف تھا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی، لیکن اس وقت کچھ بھی کے معنی اس قدر واضح نہ تھے۔ کتنی خاموشی تھی چارسو، شاید ساری ہلچل اس کے اندر ہی تھی، ساری وحشتیں فقط اس کے اندر ہی منڈلا رہی تھیں۔ سردار سبکتگین حیدر لغاری کسی قدر خاموشی سے ڈرائیونگ میں مصروف تھا، بھولے سے بھی اس پر نگاہ نہ ڈالی تھی، بھولے سے بھی اسے دیکھا نہ تھا، جیسے وہ اس کی موجودگی کی نفی کر رہا تھا، جیسے اس کے لیے اس کا ہونا نہ ہونا ایک ہی معنی رکھتا تھا۔ میرب سیال نے ایک نگاہ کی تھی اس کی طرف، اسے ایک لمحے کو بغور دیکھا تھا،
किस कदर पुरवजाहत था वो शख्स, किस कदर तमकनत थी उसके सभी तेवरों में, किस कदर खुद एतमादी थी, कितनी खुसूसियात का हामिल था वो, और किस कदर कशिश थी उसमें। एक ज़माना दीवाना था उसके लिए, महरुखें पागल थीं उसकी एक निगाह के मुंतज़िर। कैसी शान रखता था वो, कैसा एक अनजाना सा गुरूर था उस पर। वो बिलाशुबा बेइंतहा कशिश का हामिल था, बहुत वजाहत थी उसमें। उसकी बेतासुर निगाह उसके तेवर भी लुटा देने पर माइल थे, उसके बेतासुर निगाह के तेवर भी उस पर लुटा देने पर माइल करते थे। मगर इसके बावजूद किस कदर नफ़रत उठ रही थी उसके लिए मीरब सयाल के दिल में। उसका सारा अंदर इस एक इंतहाई मुतासिर कुन वजूद की भरपूर नफ़ी कर रहा था। कोई एक जज्बा भी नहीं उसके अंदर उस शख्स के लिए। कितना मजबूत ताल्लुक़ माबैन था, मगर वो उसे मुसलसल रद्द कर रही थी क्योंकि उसके अंदर उसके ख़िलाफ़ जा रहा था। और लड़कियों की तरजीहात क्या होती हैं, उनके ख्वाब क्या होते हैं, वो नहीं जानती थी। मगर सुबुक्तगीन हैदर लगारी उसकी तरजीह कतई ना था। अगर उसे इख्तियार दिया जाता तो वो 100 बार रद्द करती, क्योंकि वो तरजीह कतई ना था। बिगड़े नवाबों से खुसूसियात लिए रियासती शहजादों जैसी आन बान रखने वाला शख्स उसकी तरजीह नहीं हो सकता था। वो शायद मुसलसल बिला इरादा सरदार सुबुक्तगीन की तरफ तकती जा रही थी। एक पल को निगाह तिरछी की थी, मगर खुद में ही उलझी हुई थी कि निगाह साकित रह जाने का एहतमाल ही ना हुआ था। निगाह हटाना याद ही ना रहा था। सरदार सुबुक्तगीन हैदर लगारी ने एक पल को विंडो स्क्रीन से निगाह हटाकर उसे देखा था, और तब वो कदरें चौंकी थी और फ़ौरन चेहरे का रुख फेर गई थी। मायम्मा ने हुक्म दिया था तुम्हें घर पहुंचा दूं। उसकी भारी आवाज़ यकदम उसके इतराफ़ फैली थी। वो पहली बार उसकी तवज्जो का मरकज़ हुई थी, मगर दिल में कहीं कोई उमंग, कहीं तरंग ना जागी थी। वो फ़कत खाली नज़रों से उस शख्स की जानिब तकने लगी थी। तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? शायद मायम्मा की किसी ताकीद पर वो दरियाफ्त कर रहा था। मीरब सयाल ने बहुत हौले से सरनफ़ी में हिला दिया था, मगर उसने बिना कान धरे गाड़ी चेन के सामने रोक दी थी। वो खामोश नज़रों से उस शख्स की जानिब तकने लगी थी। सरदार सुबुक्तगीन ने भी उस पर निगाह की थी। उतरो, हुक्म सादिर हुआ था। वो चंद सानियों तक उसी तरह सरासीमगी से तकती रही थी, फिर चेहरा फेर कर अपनी तरफ का दरवाज़ा खोला था और खामोशी से उतर गई थी। इसके बावजूद कि वो ऐसा कुछ नहीं थी, मगर वो सरदार सुबुक्तगीन हैदर के किसी हुक्म से अब तक जाने क्यों मुनारिफ ना हो सकी थी। कितनी देर तक वो उसे शॉपिंग कराता रहा था, कितनी बहुत सी अशिया जिनकी उसे ज़रूरत भी ना थी और जिनके लिए उसने कोई ख्वाहिश भी ना की थी वो उसके लिए मुंतखब करता जा रहा था। लेकिन कुछ भी लेने से कबल वो एक नज़र उसकी तरफ देखते हुए इतना ज़रूर कहता था, ठीक है, और वो सरनफ़ी में हिलाना जैसे भूल गई थी। पता नहीं उस शख्स का रौब था या फिर वो कमज़ोर ही इतनी थी। वो आज तक कोई इनकार कर ही ना सकी थी। कितनी ढेर सारी शॉपिंग की सरदार सुबुक्तगीन हैदर लगारी ने उसके लिए, बिल्कुल अपनी शायान शान, अपनी हैसियत के मुताबिक। वो मामूली शॉपिंग की सिमत तकता ही ना था। बेतासुर चीज़ों पर उसकी निगाह ठहरती ही ना थी। उसकी निगाह इंतखाब बड़ी बुलंद थी। तो क्या उसके मामले में भी? कैसा सवाल उठा था एकदम। उसके मुतालिक सोचते सोचते ये एकदम अपनी ज़ात पर आ गई थी, मगर अंदर बहुत खामोश था, बहुत साकित। तुम्हें भूख तो ज़रूर लगी होगी। चैन वन से निकल कर ड्राइविंग सीट संभालते हुए आंखों पर स्याह ग्लासेस चढ़ाते हुए वो उससे मुखातिब था, और अब के वो किस कदर हैरत से उसकी जानिब तकती चली गई थी। ना तो असबाब में सर हिलाया था, ना ही नफ़ी में, मगर सरदार सुबुक्तगीन हैदर लगारी ने गाड़ी अपने मतलूबा रास्तों पर डाल दी थी। शायद आज के तमाम इक़दामात के लिए मायम्मा की जानिब से बतौर ख़ास ताकीद हुई थी। आज का दिन उसके नाम लिख दिया गया था, तो इसमें भी कोई जवाज़ था। शायद वो मायम्मा की कोई बात टाल नहीं सकता था, कोई बात रद्द नहीं कर सकता था, और शायद तभी एक लम्हे में उसकी सोच खुद अपने आप पर थमी थी। तो उसका इंतखाब भी किसी ऐसे ही हुक्मनामे की तरह था। मायम्मा की मर्ज़ी, उनकी पसंद और फ़कत उनका हुक्म। वो यकीनन सरदार सुबुक्तगीन हैदर लगारी की तरजीह ना थी, हो भी नहीं सकती थी, क्योंकि वो इस टाइप की थी ही नहीं। वो तो उसकी फ़कत मजबूरी थी, जिस तरह वो उसकी मजबूरी था। तो क्या दोनों फ़कत मजबूरियों का बंधन निभा रहे थे? सरदार सुबुक्तगीन हैदर लगारी ने गाड़ी एक मैरिट के सामने रोकी थी। उतरो, एक बार फिर हुक्म सादिर हुआ था, और मीरब सयाल बहुत खामोशी से अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलकर उतर गई थी। शायद अब उसे ताउम्र ऐसे ही अहकामात की ताबेदारी करना थी, बिना ज़बान खोले, बिना अपनी मर्ज़ी जाने, फ़कत सर असबाब में हिलाना था उसे,
کیونکہ یہی اس کی مجبوری تھی۔ دن بھر وہ ایک پروجاہت ترین شخص کے ساتھ رہی تھی۔ کتنے خوبصورت اور قیمتی لمحے بخشے تھے کسی نے اسے، مگر اس کے اندر پھر بھی وہی خاموشی کا پہرا تھا، شاید اس لیے کہ وہ ان تمام اقدامات کی حقیقت جانتی تھی۔ وہ شخص جس کی قربتوں کی ہزار رخیں فقط خواہش کرتی تھیں، وہ آج دن بھر اس کے ساتھ رہا تھا، مگر کیسا بے تاثر سا لگ رہا تھا سب کچھ، کس قدر بے تاثر تھی شام جب اس نے اسے لغاری ہاؤس کے باہر چھوڑا تھا۔ اس اختتامی لمحے میں بھی وہ کس طرح بے تاثر تھی، کس قدر سناٹے تھے اس کے اندر، کہیں کوئی آہٹ نہ تھی۔